الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعہ کا دن سورہ الکہف پڑھنے کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک جمعہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ آج ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے سورہ الکہف کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو باتیں ہم سے شیئر کی ہیں اس کے متعلق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الکہف کی ابتدائی آیات میں کہ میری ہی پیروی کرو، میری ہی عبادت کرو اور جو احکامات میں نے تم پر نازل کیے ہیں ان کو بجا لاؤ۔ جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید دی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا احسن انداز سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے اصحاب کہف کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، لہٰذا آپ نے کہا کہ میں تم سے اس کے بارے میں کل بات کروں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس کے بعد 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے کہ اس سے کفار کے دل میں کیا خیال آئے گا دین الہی کے بارے میں۔ 15 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ کوئی بھی بات مت کرو مگر اس سے پہلے انشاءاللہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے کہ جس میں کچھ لوگ تھے جو کہ بادشاہ وقت جو تھا، جو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والوں کے علاوہ موحد جو لوگ تھے ان پہ بڑے ظلم و ستم ڈالتا تھا، اور وہ اس کے ظلم سے تنگ آ کر مجبور ہو کر ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور وہاں پہ اپنے کتے کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ ایک موقوف تفصیلی سلا دیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں بہت سے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد مخصوص نہیں بتائی۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ وہ کچھ عرصہ تک وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد ایک خاص وقت جب وہ بادشاہ کے ظلم وہاں پہ ختم ہو گیا تو وہ دوبارہ اس بستی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا تو وہ بڑے حیران ہوئے جب چیزیں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے ان کو اصحاب کو ایک خاص وقت تک سلائے رکھا، ایک مصنوعی موت دے دی، اور کسی کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ سورج کا بتایا کہ وہ ان کے غار کے کنارے سے ایسا ہو کر چلا جاتا تھا اور دروازے پہ اور کے غار کے دروازے پہ کتا بیٹھا ہوا تھا، اور کسی کو شبہ نہیں تھا ہو سکتا کہ اس کے اندر بھی کوئی انسان رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابلیس کا واقعہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم الہی کی پیروی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا اور وہ قیامت تک بھٹکتا رہے گا، اور اس کے بعد بھی جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں اس کا مقدر ہے۔ اس کے بعد ایک دو اشخاص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ باغبانی کا کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی کا ایک دفعہ مان لو دولت بہت زیادہ ہو گیا، باغ میں اس کے بہت اچھا پھل آیا اور وہ تکبر میں آ گیا، اور وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا، اس نے رب کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اس نے اس کو اپنی بڑائی جانا اور اپنی محنت کا صلہ جانا، جبکہ یہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، انسان کا اپنا کمال اس میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات تکبر کی پسند نہیں آئی، اور صبح جب وہ باغ میں گئے تو تکبر والا بھائی جو تھا اس کا سارا باغ اللہ تعالیٰ نے آندھی طوفان بھیج کر ملیا میٹ کر دیا اور وہ ایک چٹیل میدان بن کر رہ گیا۔ اور دوسرا بھائی جو تھا اس نے اس کو بولا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، تکبر میں نہ آتا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو مجھ سے بہتر پھل دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اس نئی نصیحت ملتی ہے کہ ہم تکبر کبھی بھی نہ کریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن جو بھی ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بجا لائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر ہوا ان کا، وہ ایک بستی میں گئے، ایک کشتی تھی اس میں جس میں ان کو ایک ملاح نے سفر کرایا، تو آپ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی جو تھی اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کشتی کیوں پھاڑ دی جبکہ اس ملاح نے ہمیں سفر کروایا تھا؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صبر سے کام لیجیے گا، جو بھی میں کروں گا اس کو بس دیکھتے رہیے گا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور چپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی میں داخل ہوئے تو وہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس بارے میں پوچھا کہ اتنا پیارا بچہ تھا آپ نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ خاموش رہیے گا اور دیکھتے جائیے گا، جو میں کہہ رہا ہوں میں حکم ربی کے بغیر کچھ نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ اس بستی میں داخل گئے۔ اس بستی میں والوں نے آپ کو عزت نہ دی، بالکل نہ کھانے کو پوچھا، اور اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار جو تھی وہ ٹیڑھی کھڑی تھی اور گرنے والی تھی، اس کو پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا کہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تب حضرت خضر نے کہا کہ بس آپ کا میرا سفر یہاں پہ تمام ہوا،
آپ سے صبر نہیں ہو رہا، میں آپ کو ان واقعات کی حکمت بتا دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم فرماتے ہیں، جو بھی واقعہ ہوتا ہے دنیا میں، جو بھی کام ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، جو کہ ہم انسان عام طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ کشتی کا یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ ادھر ساحل پہ ایک بادشاہ تھا کہ جو کہ ہر بے عیب کشتی کو پکڑ لیتا تھا، اس لیے میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں اللہ کا روزگار چلتا رہے اور اس کی کشتی نہ پکڑی جائے۔ بچے کو میں نے اس لیے مار دیا کہ اس بچے میں سرکشی کے جراثیم آثار تھے اور بڑا ہو کے ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ اس دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ وہ ایک یتیم کے گھر کی دیوار تھی اور اس کی تہ میں خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس کا خزانہ سامنے آ جاتا اور لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے اور یتیم کا ہاتھ مارا جاتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے دور میں بھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی آپ علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے۔ وہ ان کو نے ایک خاص جگہ کا سفر کیا جہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کے پاس نہ لباس تھا، نہ صحیح روزگار تھا، نہ آسائشیں تھیں، اور وہ پہاڑوں کے درمیان تھے اور ایسی جگہ تھی جہاں کہ وہ اس پہاڑ کے آر پار نہ جا سکتے تھے اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے بہت تنگ تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس علاقے میں گئے اور اللہ کے حکم سے ان کو کہا کہ مجھے 2 لوہے کی چادریں لا دو۔ لوہے کی چادریں آپ لائے اور وہ ایک جگہ پہ لگا دی اور اس کے بعد کہا کہ ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، اور اس کو اس حد تک پگھلا کے ڈال دیا کہ مضبوط ہوگی اور وہ لوگ فتنہ سے محفوظ ہو گئے یاجوج ماجوج کے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ دجال کے فتنے کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور ساری دنیا پہ حملہ کریں گے اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے مگر مکہ اور مدینہ کی وادی کے علاوہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں سورت کے آخر میں کہ بے شک تم کائنات کی ہر درخت کے ہر پتے کو لے آؤ اور سارے سمندر کی جو جتنا بھی پانی ہے کائنات میں اسی کی روشنائی لے لو، تب بھی تم اللہ رب العزت کی صفات کو، اس کی بڑائی کو بیان نہیں کر سکتے، اور چاہے اس کے جتنا تم اور سمندر لے آؤ۔ اس کے بعد آخری آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی آپ جیسا بظاہر ایک آدمی ہوں اور مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شرک مت کرو کسی کو، اور اللہ رب العزت کی آخرت کی احکامات کو بجا لاتے ہوئے اپنی دنیا آخرت کو سنوار لیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اگلا ہماری جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ہمارے ساتھ کی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، واصل الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔